بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان کا جو C-130 ہے اس نے برطانیہ کے ایئر شو میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کو جو دی گئی ڈیڈ لائن تھی اس میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی کہ اب جو افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں ان کو بلیک لسٹ کرنے کا بھی پاکستان نے کہہ دیا ہے، اب وہ قانونی طریقے سے بھی واپس نہیں آ سکیں گے۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے آج پھر یہ کہا ہے کہ اس جنگ میں 5 جنگی طیارے مار گرائے تھے اور یہ طیارے فضا میں گر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے جو دعویٰ کیا تھا 6 طیاروں مار گرانے کا، وہ دعویٰ درست ثابت ہوا ہے، اور اب دنیا بھر میں بھارت کو جو ہے اس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بھارت جو ہے وہ پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ جو انہوں نے رکوائی تھی اس میں جو ہے وہ جنگی طیارے مار گرائے تھے، اور ظاہر ہے یہ ریفرنس پاکستان کا ہی دے رہے تھے۔ چلتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ UK میں ہونے والا جو ایئر شو تھا، اس میں دنیا بھر سے جو فضائیہ ہے، جو ایئر فورسز ہیں، وہ شرکت کرتی ہیں، اور پاکستان کے فضائی دستے نے بھی اس میں شرکت کی تھی، جس میں JF-17 تھنڈر تھا اور C-130 تھا۔ جیسے ہی یہ C-130 نے برطانیہ کو ٹچ کیا تو یہ اتنے خوبصورت انداز میں اسے پینٹ کیا گیا تھا عقاب کی شکل میں کہ اسی وقت یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ یہی طیارہ اس دفعہ ایئر شو میں پہلا انعام حاصل کرے گا، اور پاکستان نے اس ایئر شو میں اپنا پہلا نام اور پہلا انعام جو ہے وہ پاکستان کے C-130 کو ہی دیا گیا ہے، اور یہ پاکستان کی جو ہنرمند ہیں ان کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے، ان کی کرافٹ مین شپ کا اعتراف ہے، اور پاکستان فضائیہ کی جو فنی مہارت ہے اس کو تو پہلے ہی دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور حالیہ جنگ جو پاکستان اور بھارت میں ہوئی تھی اس میں پاکستان کی فضائیہ کے جو پائلٹ سے ان کی مہارت کا لوہا جو ہے پوری دنیا اب مان رہی ہے۔ آج امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس میں فضا میں طیارے مار گرائے گئے تھے، اور ان کی تعداد 5 تھی۔ انہوں نے یہ ریفرنس نہیں دیا کہ یہ کس ملک کے طیارے تھے، لیکن ظاہر ہے اس کو پوری دنیا اب جانتی ہے اور مانتی ہے کہ پاکستان کی فضائیہ نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے تھے، اور آج ڈونلڈ ٹرمپ 5 کا ذکر کر رہے ہیں۔ بھارت بار بار اس موضوع سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ اتنی بڑی شکست ہے کہ بھارت اسے تسلیم نہیں کر پا رہا۔ تو پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ بھارت کا جواب دینے کے لیے اب پاکستان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے اس کا کریڈٹ بھی ہمیشہ اور ہر فورم پہ ڈونلڈ ٹرمپ لیتے ہیں کہ میں نے ٹریڈ کی وجہ سے 2 جوہری قوتوں کے درمیان اور ایسے ممالک جن کے پاس ایٹم بم موجود تھا، اور اگر وہ یہ مداخلت نہ کرتے تو اس بات کا بھی امکان موجود تھا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جوہری جو ہے وہ ہتھیار استعمال کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جوہری جنگ ختم کروانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور اس میں بنا تھا جناب ٹریڈ کا معاملہ۔ میں نے ان دونوں ممالک سے کہا کہ اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو یہ جنگ وہ بند کیجئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک حملہ کرتا تھا پھر دوسرا حملہ کرتا تھا، اور اس بات اگر یہی سلسلہ چلا رہتا تو یہ اس بات کا امکان موجود تھا کہ جوہری یہ تنازع کی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ تو جناب اجیت دول صاحب کہاں ہیں جو ان کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں، جے شنکر صاحب کہاں ہیں، ان کو ذرا یہ بیان بار بار انہیں ریمائنڈ کر کے بار بار انہیں سنایا جائے تاکہ ان کے ذہن میں اور ان کے جو دماغ ہے ان میں آ سکے کہ جناب آپ کی دنیا بھر میں کس قسم کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ آپ اسے محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن جب بندہ خود اتنا ڈھیٹ ہو جاتا ہے پھر اسے بے عزتی اور عزت کا تو مسئلہ اس کے سامنے رہتا ہی نہیں ہے نا۔ تو یہی معاملہ بھارت کا ہے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی رافیل طیارے گرے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، رافیل کمپنی خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ ان کے طیارے گرے ہیں، اور بھارت کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں گرے، اور پوری صرف پاکستان نہیں پوری دنیا نے تماشا دیکھا ہے جس طرح وہاں کے ان کے پائلٹس گرے ہیں، جس طرح ملبے گرے ہیں وہاں پہ طیاروں کے۔ تو اس کے بعد بھی اگر آپ مکر جائیں اور پھر جو ہے نا آپ لیتو لال سے کام لیں اور کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، تو دنیا تو سب جانتی ہے، صرف آپ نہیں جانتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اچھا جی، بات کرتے ہیں جناب پاکستان میں موجود افغان مہاجرین جن کے پاس پروف آف ریزیڈنس کارڈ موجود ہے اور ان کی مدت 30 جون کو ختم ہو گئی تھی، ان میں سے بہت کم واپس گئے ہیں۔ ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید حکومت انہیں کوئی ڈیڈ لائن دینے جا رہی ہے، اور اس پہ کابینہ کا اجلاس بھی ہوا، لیکن اس اجلاس میں اس بات پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہوئی گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب مزید توسیع نہیں دی جائے گی۔ اور کل وفاقی وزیر داخلہ نے اس بات کا عندیہ دے دیا ہے کہ پروف آف ریزیڈنس کارڈ رکھنے والے جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں ان کو کوئی توسیع نہیں دی جا رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کے نام جو ہیں وہ بلیک لسٹ میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ تو بلیک لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ پاکستان کے اندر واپس نہیں آ سکتے، اور افغانستان کو پاکستان جو ہے وہ بڑی فیاضانہ طریقے سے جو ہے وہ ویزے جاری کرتا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں 5 لاکھ سے زائد لوگوں کو ویزے جاری کیے گئے، اور اس بات کا ابھی بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ واپس گئے ہیں، یا یہ سارے کے سارے 5 لاکھ پاکستان میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بہت سے غیر قانونی افغان جو ہیں اب بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کو بھی ہنٹ کر کے ان کو بھی واپس بھیجنے کی ضرورت ہے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، اور پھر دار اندازی جس طرح ہو رہی ہے اور جس طرح خارجی پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، اور ان کا جو پہلا ٹھکانہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو افغانستان میں سے آ کے یہاں پہ بسے ہوئے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اس سلامتی کے مسئلے کو کسی طریقے سے بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جتنا اس میں ڈیلے کرتے جائیں گے پاکستان کے لیے اتنے ہی نقصانات بڑھتے جائیں گے۔ تو اس لیے اس میں جو تاخیر ہے وہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو برائے کرم اس میں جو حکومت کے ادارے ہیں وہ تمام کے تمام اپنا پورا انپٹ ڈالیں، اور حکومت بھی پوری دل جمی کے ساتھ ان کو واپس بھیجنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرے۔ وہاں پہ ان کی آباد کاری کے لیے اگر پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کوئی اس میں ہیلپ کر سکتا ہے تو پاکستان کو ضرور کرنا چاہیے، اور اسی طرح اقوام متحدہ کو کرنا چاہیے، اور اس طرح دوسرے ممالک کو کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات طے ہوگی کہ POR کارڈ کے حامل افراد آپ پاکستان میں نہیں رہ سکتے، اور یہ بھی کہ آپ جو لوگ واپس جائیں گے ان کا نام بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے گا، آپ وہ پاکستان نہیں آ سکتے، واپس نہیں آ سکتے۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔